الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت امپورٹنٹ سیشن ہے اور وہ ہے سورۃ الزلزلہ پر ہم جو ہم نے تدبر کے سٹیپس پڑھے ہیں اس پر ہم پریکٹیکلی کیسے وہ سٹیپس اپلائی ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو بنیادی طور پر جو ابتدائی سٹیپس ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وقت مناسب جو ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ذہنی طور پر تیار رہنا ہے، شعور کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اور اسی طرح سورت کے مقاصد۔ تو میرے سامنے جو ہے وہ تفسیر احسن البیان میں نے کھولی ہوئی ہے، تو اس کو میں فالو کرتے ہوئے اس پہ تدبر کیسے کرنا ہے وہ سٹیپس یہاں پہ اپلائی کروں گا انشاءاللہ۔ تو سورۃ الزلزلہ میں تفسیر احسن البیان میں سورت میں آغاز میں لکھا ہے کہ اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ بہرحال یہ بنیادی بات بتائی ہے، لیکن یہاں کوئی سورت کے مقاصد کا ذکر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو سٹیپ تھا تدبر قرآن میں وہ سورت کے مقاصد کیا ہیں، سورت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کو معلوم کرنا ہے۔ بہرحال اس تفسیر میں نہیں ہو سکتا ہے، دوسری جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہاں پر مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہو۔ تو ہم نے چھوٹی صورتیں ابتدائی میں اس لیے ہی چوز کی ہیں تاکہ ہم چھوٹی صورتوں کو یہاں پہ کیسے تدبر کرنا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ترجمہ پڑھ کے اور تفسیر پڑھ کے مختصر سی اس پر غور و فکر کر سکے۔ تو چھوٹی صورتوں سے آغاز اس لیے کیا ہے تاکہ ہم سورت کے مقاصد کو عمومی نظر ڈال کے ایک جسٹ ہمیں مل جائے، ایک ہنٹ مل جائے۔ تو سورہ زلزلہ میں آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا اور جو زمین اپنا بوجھ ہے یعنی مردوں کی شکل میں اور خزانوں کی شکل میں زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی، اور اسی طرح انسان بڑا حیران ہو کے کہے گا کہ ما لہا، کیا ہو چکا ہے، کیا ہو گیا زمین کو۔ اور اسی طرح زمین جو ہے وہ اپنی خبریں اگلے گی، بتائے گی، کیونکہ ان کو اس زمین کو اس کے رب کی طرف سے حکم ہوگا، اور پھر لوگوں کی تقسیم ذکر کی ہے اور لوگوں کو اعمال دکھائے جائیں گے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو اگر ان آیات کا عمومی طور پر اگر انسان جائزہ لے تو اس میں جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راز اور جو معاملات ہیں اس دن ظاہر ہوں گے، یعنی یہ مین تھیم ہے۔ اب زمین کے اندرونی راز یا مدفون خزانے یا مردے اس دن زمین سے باہر جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے، جو نیت اور جو اعمال وہ کر کے آیا ہے چھپ کے یا ظاہراً، وہ بھی اس دن وہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال دیکھ لے گا۔ یعنی اس دن تمام معاملات ظاہر کر دیے جائیں گے اور کچھ بھی معاملہ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح تو جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ امور اس دن یعنی تمام معاملات ظاہر کر دیے جائیں گے، پبلک میں لائے جائیں گے، لوگوں کی نگاہ کے سامنے، لوگ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایز اے ریالٹی دیکھ لیں گے، چاہے وہ انسان کے سینوں کے راز ہوں، چاہے وہ انسان کے اعمال ہوں، چاہے وہ زمین کے مدفون خزانے ہوں۔ تو اور دوسرا جو ہے وہ تذکیر بالیوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈ کرایا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک مقصد ہے سورت کا۔ اب ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے پہلی آیت پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلی آیت میں ہم تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تدبر کے وہ سٹیپس آپ کے سامنے تھوڑا سا ایز اے ریویژن آپ کے سامنے رکھ دوں اختصار کے ساتھ کہ تدبر قرآن میں ہم نے کیا سٹیپس تھے۔ پہلا جو تھا وہ آپ کا مناسب وقت چوز کرنا، پھر آپ کا ذہنی تیاری کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ خود یہ تو ہر انسان اپنے حساب سے خود کر لے گا، اور اس کے بارے میں پہلے بات بھی ہو چکی ہے۔ پھر سورت کے مقاصد جو کہ ہم ابھی کر رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر پڑھنا۔ اب تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے اپنے سامنے احسن البیان کھلی ہوئی ہے، تو تفسیر سے ہم معنی مراد سمجھیں گے، اور
اس کے بعد جو ہے وہ ہم ترتیل یعنی اچھی قرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس پر غور و فکر کریں گے اور وقوف کریں گے. تو مین جو تدبر کا جو کور جو پارٹ ہے، مین رکن ہے، وہ وقوف ہے. تدبر کا جو مین پلر ہے وہ وقوف ہے. اب وقوف میں جو ہے وہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پہلی چیز آیت کے بنیادی مقصد، پیغام، یعنی وائی والا کوشچن، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو مقصد آیت ہم پہچانیں گے، پہلی چیز وقوف میں. پھر دوسری چیز جو تھی وہ پرسنلائز دا میسج، یعنی ہم آیت کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں، یہ دوسری چیز ہے وقوف میں. تیسری چیز جو تھی وہ آیت سے حاصل ہونے والے ایمانی قوت اور معرفت، یعنی اس میں اللہ کی معرفت کیسے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور سنن الہی کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن، کوئی علم ہمیں مل رہا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ سوالات ہیں، یعنی آیت کا باہمی ربط، اور اسی طرح جو ہے وہ آیت کو ظاہر پر ماننے سے اس کی کیا لازمی نتائج ہوں گے، اور آیت کے کیا تقاضے ہیں، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ہم کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹریکشن ہوگا، یعنی اس آیت کے ساتھ ہم کیسے انٹریکٹ کریں گے. اگر تسبیح، اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے تو تسبیح بیان کریں گے، یا اگر کوئی جہنم کا ذکر ہے تو جہنم کی پناہ مانگیں گے، جنت کا ذکر ہے تو جنت کا سوال کریں گے. تو یہ انٹریکٹ کریں گے، اور تکرار کے ساتھ ساتھ تکرار بھی کریں گے، تکرار کے ساتھ ساتھ وقوف کریں گے. تو بنیادی طور پر جو وقوف میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا آیت کا مقصد جاننے کی کوشش کریں گے، دوسرا پریکٹیکل ہمارے اوپر یہ آیت کیسے اپلائی ہوتی ہے، پرسنلائز دا میسج، تیسرا معرفت یعنی ایمانی قوت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور چوتھا جو ہے وہ سوالات، اور پانچواں جو ہے وہ انٹریکشن. تو یہ 5 چیزیں وقوف میں آتی ہیں، اور تکرار کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ان 5 چیزوں کو دیکھے گا. یعنی آیت کو آپ نے 5 مختلف چیزوں سے دیکھنی ہے، جو کہ ہم نے وقوف کے سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے تھے، جو ابھی آپ کے سامنے سمرائز بھی کیا. تو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، یعنی جب زمین کو پوری طرح زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا. اس کا اب آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. اب اس آیت کا معنی اور مفہوم اور مراد یعنی انٹینڈڈ میننگ جو ہے وہ آیت کے ترجمے سے ہی واضح ہے. دیکھیں، بہت ساری قرآن کی آیت جو کہ آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں اور ایمانیات کے بارے میں، وہ ظاہر ہو ترجمے سے ہی انٹینڈڈ میننگ یعنی معنی مراد جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ آیت کا معنی مخفی ہوتا ہے، جو تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال تفسیر کو پھر بھی ہم جو ہے، چونکہ ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں، تو ہمیں تفسیر ہر آیت کی پڑھ لینی چاہیے ٹو بی آن دا سیف سائڈ. تو اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے، صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. یہ اس وقت ہو، یعنی اب زلزلے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت زمین لرزہ اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یعنی اتنا شدید زلزلہ ہوگا. یہ اس وقت ہوگا کہ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا. تو لہٰذا ایک ہمیں اضافی چیز مل رہی ہے اس آیت میں کہ یہ زلزلہ کب آئے گا. یہ زلزلہ جب نفخہ اولا ہوگا. 2 نفخے ہوں گے قیامت والے دن. پہلے نفخے میں سب نظام دھرم برم ہو جائے گا، اور جو دوسرا نفخہ ہوگا اس میں جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب جو ہے وہ دوبارہ سے جو مردے ہیں وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. تو آئیے ہم اس آیت پر، یعنی پہلی آیت پر اذا زلزلت الارض زلزالها، اس پر ہم تدبر کے وہ جو سٹیپس ہیں، یعنی وقوف کے جو سٹیپس ہیں وہ اپلائی کریں. تو پہلا جو سٹیپ تھا وہ وقوف کا، وہ مقصد آیت تھا. مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ معنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ مقصد آیت جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ خبر دے کے کہ زلزلہ بڑا عظیم ہوگا، بڑا شدید ہوگا،
یہ کیا چاہتے ہیں. اگر ہم دوسری جگہ قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں یہ خبر دے کے کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، سیریس ہو جاؤ. یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، ٹیک اٹ سیریسلی. یہ بہت سیریس میٹر ہے. یہ جو زلزلہ عظیم قیامت کا زلزلہ ہوگا ایک دن آنا ہے، اس کو سیریسلی لو. اور سیریسلی کیسے لو؟ اللہ سے ڈر کے، اللہ سے ڈر جاؤ. ٹھیک ہے. تو مقصد اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی ہر شخص اپنے آپ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے بتا رہے تاکہ میں اس دنیا کی زندگی کو سیریسلی لوں. یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. امتحان کوئی گیم نہیں ہوتا کوئی، بلکہ اس کو سیریسلی لینا ہوتا ہے. تو لہٰذا مقصد آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور ہم اس دن سے ڈر جائیں اس دن سے. اور اس دن سے ڈر کے پھر کیا کریں؟ اعمال کریں، اللہ کو خوش کریں اور اس کے لیے تیاری کریں. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے. تو the purpose behind this message is taqwa and doing acts of worship. تو مطلب یہ ہے کہ this is going to be very serious. کل کا جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت سیریس ہے. ٹیک اٹ سیریسلی. اور یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہے یہ فانی ہے. اے انسان یا اے وہ شخص جو یہ آیت پڑھ رہا ہے، in this case me، یعنی اے حنین تم یہ آیت پڑھ رہے ہو، ایک وقت آنا ہے کہ یہ سب زلزلہ عظیم کے ذریعے ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا. اس دنیا کے لیے تم اپنی زندگی کو، اپنے دین کو بیچ رہے ہو، اپنے دین کو خراب کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑ رہے ہو. اس کے لیے یعنی یہ دنیا تو ہمیشہ نہیں رہنی، تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے نہ دنیا نے ہمیشہ رہنا ہے. تو پھر کس بات کی اتنی محنت، اتنی کوشش کہ تم صبح سے شام تک جو ہے وہ اپنی دنیا کمانے میں اور دنیا بنانے میں لگے ہو؟ نہ تم نے رہنا ہے نہ دنیا نے رہنا ہے. تو لہٰذا تھوڑی آخرت کے لیے محنت کرو اور اس کو سیریسلی لو. تو دنیا فانی ہے، دنیا نے تمہیں کچھ نہیں دینا، دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. دنیا تو ایک متاع الغرور، ایک دھوکے کا سامان ہے. تو لہٰذا یہ دو باتیں، تقوی اور دنیا کا فنا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بتانا چاہ رہے ہیں. اور جب ان دو باتوں کو آپ نے مان لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ تقوی اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. مقصد آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور اعمال کریں اور دین پر عمل کریں. دوسرا جو تھا وہ پرسنلائز دا میسج، یعنی قرآن کی آیت کو اپنے اوپر فٹ کرو، اپنے اوپر اپلائی کرو. تو آپ سوال کریں، یعنی اپنے آپ کو اذا زلزلت الارض زلزالہا بار بار ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو امیجن کرو کہ تمہارا اس وقت کیا کنڈیشن ہو، تمہاری کنڈیشن کیا ہوگی، تمہاری کنڈیشن کیا ہوگی. یعنی ہمیں تو آج مجھے پرسنلی کیا ایک زلزلے کا چھوٹا سا جھٹکا جو ہے وہ ہمیں ڈرا دیتا ہے. تو اس دن تو زلزلہ عظیم بڑا زلزلہ ہوگا. تو میری کیا کنڈیشن ہوگی، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت اپنے آپ کو اس سچویشن میں کہ جب زمین کو بہت پرزور زلزلہ آیا ہوگا، میں اس وقت اپنے آپ کو کس سچویشن میں محسوس کر رہا ہوں. اس وقت جب مجھے ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا. تو یعنی پرسنلائز کرو کہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا. پھر دوسرا پرسنلائز کس طریقے سے کرے انسان کہ مصیبت میں آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے عموماً. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا زلزلہ ایک مصیبت ہے نا. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مطمئن رہتے ہیں، یعنی ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان میں ایک اطمینان ہوتا ہے. تو
یعنی بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت شدید مصیبت آتی ہے تو بے صبر ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جب مصیبت کم آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ یعنی اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ تو قیامت کا زلزلہ اور بڑی شدید مصیبت والا دن ہوگا، ابھی میں دنیا کی کوئی اگر مصیبت مجھ پہ پڑتی ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں اور میں مار دھار شروع کر دیتا ہوں، یا پھر میں صبر کرتا ہوں اور مطمئن رہتا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ معارج میں ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان بڑا تھردلا بنایا گیا ہے، بے صبرا ہے اور تھردلا دل ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر برائی پہنچتی ہے تو بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، گھبراہٹ میں آ جاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ روکنے والا بن جاتا ہے، یعنی اس کو خرچ نہیں کرتا اور بخیل ہو جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت میں بہت زیادہ ریئیکشن میں اور بے صبرے سے نہیں ہو جاتے اور گھبراہٹ میں نہیں آ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہم جو سب سے بڑی مصیبت، یعنی ابھی ہم ڈسکس کریں کہ یہ آیت پریکٹیکلی میں اپنے اوپر کیسے اپلائی کروں، یعنی میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ سب سے بڑی مصیبت یعنی جو قیامت کی مصیبت ہے اور جس دن زلزلہ آئے گا، شدید زلزلہ، اس مصیبت کو میں دیکھتا ہوں۔ ابھی فی الحال اگر دنیا میں کوئی مصیبت مجھے آتی ہے تو میں اس پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں؟ کیا میں بہت زیادہ بے صبرا ہو جاتا ہوں، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں میری کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں نماز کے کوئی ارکان یا کوئی نماز صحیح سے نہیں پڑھا، یا نماز میں لیٹ پڑھ رہا ہوں۔ یعنی الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو نماز میں ہمیشگی کنٹینیوس بیسس پہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی وہ مصیبت میں بڑے اچھے طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں حدیث میں بھی پیغام ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، کہ ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کو برائی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور کوئی اچھائی کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے۔ تو یعنی ایک مومن کی مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت کو دیکھیں، کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہوں میں اپنے ساتھ۔ اصل مقصد ہے آپ کی یہ قوت تدبر بڑھانا۔ جب ہم یہاں پہ پریکٹیکل ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ویسے ہی وہی کوشچنس پوچھنے جو میں پوچھ رہا ہوں یا جس طریقے سے میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ مقصد یہ کہ آپ کی یہ قوت اور کیپیبلٹی جو ہے اس کو بڑھانا ہے۔ یعنی آپ نے اگر سوال کرنا ہے یا آپ نے آیت کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف قیامت کی مصیبت ہے، تو قیامت کی مصیبت کو کیا میں جھیل پاؤں گا؟ کیا میں قیامت کی مصیبت کو جھیل پاؤں گا؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں قیامت سے چھوٹی مصیبت پر اس کو میں برداشت کر سکتا ہوں، اس پر میں کنٹرول کر سکتا ہوں، اس پر میں ٹھہراؤ اور اپنے مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے میرے؟ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اگر ان چھوٹی موٹی مصیبتوں میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں اور گھبراہٹ میں آ جاتا ہوں تو پھر کل کو قیامت بڑی مشکل ہوگی میرے لیے۔ تو لہٰذا اگر میں دنیا کی ان مشکلات کو کنٹرول نہیں کر پاتا، بے صبرا ہو جاتا ہوں، تو مجھے ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھوں، نماز میں خشوع اختیار کروں، نماز اچھے طریقے سے پڑھوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو اس کو پرسنلائز کریں۔ تو ہم نے یہاں پہ 2 پوائنٹس دیکھے پرسنلائز کرنے میں، کہ اس آیت کو اپنے اوپر تطبیق کرنے میں۔ ایک تو یہ کہ جب بڑا زلزلہ آئے گا تو اس وقت میں اپنے آپ کو امیجن کروں میں کس حالت میں ہوں گا۔ دوسرا یہ کہ اور یہ امیجنیشن جو ہے وہ انسان کی اپنی، ہر بندے کی اپنی امیجنیشن ہوتی ہے، بار بار آیت کو پڑھے اور دہرائے اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھے، اور پھر اپنی کنڈیشن کو پہچانے کہ اس وقت زلزلہ عظیم کے وقت کنڈیشن انسان کی کیا ہوگی۔ اس طرح پہچانے کہ جب چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر دنیا میں تو ہمارا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے یا بے صبرا سا ہوتا ہے۔ تو پھر قیاس کرے کہ جب دنیا میں ہماری پوزیشن اچھی نہیں ہے تو پھر کل کو قیامت والے دن بڑی ہی سخت معاملہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور سب سے پہلے
نمازوں کی کنڈیشنز کو ہم نے درست کرنا ہے. تو لہٰذا عمل بھی ساتھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ تدبر میں عمل بھی ہم نے ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو عمل کیا ہے یہاں پہ, اس بات پہ یعنی پرسنلائز کرتے وقت ہم نے یہ عمل ہمارے سامنے آیا کہ ہم نے نماز الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. ٹھیک ہے, آگے بھی جو ہے وہ سورہ معارج میں ان لوگوں کا ذکر ہے, الذین هم فی اموالہم الذین فی اموالہم حق معلوم, کہ جن جو اپنے مالوں میں جو ہے زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ نمازوں کا قیام, نمازیں مضبوط ہونی چاہیے. نماز انسان کی مضبوط ہوگی تو پھر وہ اللہ سے تعلق اچھا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اس طرح کی سچویشن میں وہ گھبراہٹ میں نہیں آئے گا, اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. تو لہٰذا نمازوں کا حال درست کرنا. تو اب دیکھیں اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس آیت سے عمل کیا, غور و فکر کر کے عمل کیا نکل رہا ہے, نمازوں کو درست کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ آپ تدبر سے کنیکشن سے ایک سے دوسرا کنیکشن بناتے ہیں اور اپنے آپ پر یہ آیت اپلائی کرتے ہیں. اور پھر یعنی اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں, یعنی یہ کنیکشن آپ کو پورا بتائے بغیر میں آپ سے یہ کہوں اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس سے اس آیت سے جو عمل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں اپنی درست کی جائیں, نمازوں کی اصلاح کی جائے. تو بظاہر تو یہ کوئی کنیکشن نہیں دیکھ رہا, لیکن ہم اگر تدبر دیکھیں, تدبر کس طرح سے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, یعنی کتنے کنیکشنز انسان کے لیے جوڑتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی. تو میسج کو پرسنلائز کیا. اسی طرح جو تدبر یعنی وقوف کا جو تیسرا اینگل تھا وہ یہ تھا کہ قوت ایمانی اور قوت عملی یا معرفت الہی, یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت. تو آپ دیکھیں اذا زلزلت الارض زلزالہا میں اللہ کی معرفت ہمیں کہیں ہو رہی ہے, اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے. جی ہاں, بالکل پتہ چل رہا ہے. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے. کیا کسی انسان میں ایسی کوئی آج تک کوئی انسان پیدا ہوا ہے یا کوئی ایسا آلہ پیدا کیا ہے کہ وہ پوری زمین کو اس طرح شدید ہلا دے کہ ہر چیز اس میں ٹوٹ پھوٹ جائے, ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے؟ ایسا ابھی تک نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ پوری زمین کو ایک لمحے میں وہ ایسا ہلا دے کہ سب پہاڑ بھی اڑنے لگ جائیں, روئی کی مانند ہو جائیں, انسان بھی جو ہے وہ ان کی بھی زندگی چلی جائے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اسی طرح اس میں جو ایمانی قوت کا اضافہ ایک آخرت کی یاد ہے. انسان اس زلزلہ عظیم کو پڑھ کے اور سن کے اور بار بار دہرا کے جو ہے وہ اس کو آخرت کی یاد آتی ہے, اور یہ یاد جو ہے وہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات, یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو, یعنی موت کو. تو یہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے, اس کے بارے میں پڑھتا ہے اور اس کو بار بار ریمائنڈ کراتا ہے, اسی طرح آخرت کی یاد اور دنیا کا فنا ہونے کی. ایک تو انسان اپنے فنا ہونے کی یاد ہے موت, اور ایک جو ہے وہ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا برپا ہونا, یہ یاد, یہ انسان کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے. یعنی یہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم دنیا میں دل لگائیں. تو یہ ایک ایمانی قوت اور معرفت جو ہے وہ اس پہلو سے ہمیں اللہ کی بھی معرفت ہو رہی ہے اور یوم آخرت کی بھی یاد ہمارے دل میں بیٹھ رہی ہے, اور لذتیں بھی جو ہے وہ اس سے اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے, اور دنیا پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو دل لگا لیتا ہے انسان, اس کا بھی علاج انہی طرح کی آیت میں. چوتھا جو وقوف کا اینگل تھا وہ یہ تھا انٹریکشن, یعنی آیت کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں اذا زلزلت الارض زلزالہا, انسان اگر نماز کے باہر یہ آیت پڑھ رہا ہے, یعنی قرآن میں مصحف سامنے ہے اور وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے, بار بار پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ہم پر یہ دن آسان فرما, یہ دل واقعی بڑا سخت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بڑا عظیم زلزلہ ہے یہ, اے لوگو اللہ سے اپنے رب سے ڈر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں بتایا کہ یہ دن جو ہے بہت مشکل اور سخت ترین دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب سور میں پھونکا جائے گا, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, یہ بہت مشکل دن ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, کافروں پر کوئی آسان دن نہیں ہے. تو فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ,
بڑا مشکل سخت ترین دن ہے، یا اللہ تو ہمیں اس دن کی تکلیفوں سے بچا لے. تو انسان انٹریکٹ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اسی وقت بار بار دہرائے، اپنے آپ کو امیجن کرے، سوال کرے. تو یہ انسان جو ہے وہ تدبر کے یعنی وقوف کے ان اسپیکٹس کو اس آیت میں اپلائی کر سکتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. جی